وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. پچھلے درس میں حدیث کی تعریف ہم نے دیکھی اور تین بنیادی باتیں جس بات کو اس کو حدیث کہتے ہیں. کوئی بتا سکتا ہے کیا ہے حدیث کس کو کہتے ہیں؟ اب یہ بات یاد رکھیے کہ جب بھی آپ جواب دیں گے آپ کا جواب ایک دم پریسائز ہونا چاہیے، یعنی ایسا ہے. تو اب اس کے بعد جو بھی تعریفات آئیں گی، جو بھی باتیں آئیں گی، تو آپ کو یاد کرنا پڑے گا. یہ 1 2 3 4 5 6 ایسا چیزیں آپ کو یاد ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ سوچ رہے ہیں اچھا ہاں ایک اور چیز تھی، ایسا نہیں. اس کو یاد کرنا چاہیے، اس کو نوٹ کرنا چاہیے. تو جو بھی حدیث میں فقہ میں ڈیفینیشنس جو بھی ہیں، کیٹیگریز جو ہیں، اس میں جو بھی تعریفات ہیں، اس کی اقسام ہیں، وہ آپ کو بالکل پکی ٹھوس یاد ہونا چاہیے. کبھی کوئی لفظ استعمال کیا، کبھی کوئی لفظ استعمال کیا، ایسا نہیں. ہاں اگر بہت ہی اچھی طرح سے اس کو آپ سمجھ چکے ہیں پھر آپ اپنے الفاظ میں اس کو بیان کر رہے ہیں، ایک اور بات ہے. تو حدیث کس کو کہتے ہیں؟ ایک جملے میں کون بتائے؟ ایک جملے بات کتنا بڑا جملہ ہے؟ حدیث بات کو کہتے ہیں، لیکن اصطلاح میں دین کے بالکل جب حدیث کی بات آتی ہے تو آپ کو سمجھو کہ قول فعل اور اقرار کون بتائے گا؟ اصطلاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، عمل اور تقریر کو کہتے ہیں، اور ساتھ ہی جسمانی صفات، اخلاقی صفات اور سیرت کی باتوں کو بھی شامل کیا گیا ہے. یعنی کل ملا کے دیکھیے بالکل صحیح. حدیث کی بیسک ڈیفینیشن جو عام طور سے محدثین نے، فقہاء وغیرہ نے ایکسیپٹ کی ہے، وہ 3 بنیادی چیزیں. وہ کیا ہے؟ قول، فعل اور تقریر. قول، فعل، تقریر، بس یہ حدیث بیسیکلی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں جو صرف قول، فعل اور تقریر کی کیٹیگری میں نہیں بیٹھ سکتی، اس سے باہر بھی اور چیزیں آ سکتی ہیں. اس لیے بعض علماء نے کہا کہ نہیں، اور چیزیں بھی ہیں جو حدیث کے ساتھ میں، یعنی حدیث کی کیٹیگری کے لیے بیان کی جا سکتی ہے کہ یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے. صرف قول، فعل، تقریر نہیں ہو سکتا ہے. جیسے اس میں آیا جسمانی صفت، اخلاقی صفت اور سیرت. سیرت سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ نبی کی زندگی سے جڑی ہوئی دور کی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات، آپ کی زندگی سے جڑی ہوئی کوئی چیز، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں. اور لغت میں حدیث کس کو کہتے ہیں؟ بات کوئی بھی قصہ وغیرہ وغیرہ بہت کچھ ہو سکتا ہے اس میں. لیکن لفظی اعتبار سے حدیث کے معنی کیا ہے؟ بات. اب ہم آگے بڑھیں. آگے بڑھنے سے پہلے پھر سے ہم پیچھے آئیں. اصطلاح کی کیا معنی ہے؟ بہت غور کیا آپ نے. ٹرمینالوجی یعنی اس فن میں اس چیز کا کیا مطلب ہے؟ بار بار وہی کیوں پوچھتے ہیں آپ؟ ہاں، اس فن میں اس ورڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس فن میں، کس فن میں؟ یا حدیث کے ٹرمینالوجی پھر سے واپس ہوئی. اصطلاح کے کیا معنی ہے؟ کانٹیکسچوئل انٹرپریٹیشن. یہ بہت زبردست ہے. کیا مطلب ہے؟ ہر ایک کی سمجھ میں آئے. آسان، ٹھیک ہے، تھوڑا مشکل ہو چلے گا. ہاں ہاں، ماہر صحیح ہے. بہت سارے لوگ خراب پسند نہیں آیا. اصطلاح کے معنی کیا ہے؟
دیکھیے میں کیوں اتنا زور دے رہا ہوں اس پہ کہ آپ کو یہ چیز تحقیق کے میدان میں بار بار پیش آئے گی. یہ لفظ آپ کو بار بار ملے گا، ہر گلی میں ملے گا. آپ کو بار بار جب بھی کوئی مسئلہ دین کا آئے گا اس میں آئے گا کہ لغت میں یہ مطلب ہے اور اصطلاح میں اس کا یہ مطلب ہے. لغت میں اس کا یہ مطلب ہے، اصطلاح میں اس کا یہ مطلب ہے. تو اگر آپ کو یہ نہیں سمجھا تو ہم حدیث کے بارے میں جو کام کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے وہ کیا ہے؟ حدیث کی اصطلاحات. تو سب ہونے کے بعد آپ کو کوئی پوچھے بتائیے اصطلاح کا کیا مطلب ہے، تو یہ تو کبھی پوچھے نہیں ہم. اصطلاح معلوم ہونا چاہیے. اصطلاح کا مطلب کیا ہے؟ جائزہ. بہت زیادہ غور ہے. غلط جواب دینے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، بشرطے کہ آپ اس کو صحیح سمجھ کے بول رہا ہوں. ہاں ایک لفظ ہوتا ہے اس کا الگ الگ میننگ ہوتا ہے، الگ الگ فیلڈ میں. تو اس ورڈ کا اس فیلڈ میں، اس پرٹیکولر فیلڈ میں جو مطلب ہوتا ہے اس سے اصطلاحات کرتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ بہت سارے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا. بات صحیح ہے. دیکھیے الفاظ کے کچھ معنی ہوتے ہیں، لیکن کوئی لفظ کسی ایک میدان میں استعمال ہوتا ہے تو وہ بولتے ہی کچھ اور سمجھا جاتا ہے، اور وہی لفظ کسی اور میدان میں استعمال ہو زندگی کے تو اس کا مطلب کچھ اور لیا جاتا ہے. تو اس پورے معاملے کو اصطلاح کہتے ہیں، اور ہر فیلڈ کی، ہر فن کی ایک اصطلاح ہوتی ہے. حدیث کی اصطلاح، فقہ کی اصطلاح، دین کی اصطلاح. جیسے آپ زکوٰۃ اگر کہتے ہو تو زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ پاک کرنا، پاک کرنا. اور اسی طرح سے صلاح کا مطلب کیا ہے؟ صلاۃ، دعا. تو یہ لغت میں اس کا مطلب کیا ہے؟ لغت میں اس کا مطلب ہے دعا. لیکن جب بھی ہم کہتے ہیں حی علی الصلاۃ تو وہاں صلاۃ سے مراد کیا ہے؟ نماز. یا اسی طرح سے کئی اور الفاظ ہوتے ہیں، کسی پرٹیکولر فیلڈ میں اس کا ایک میننگ ہوتا ہے. تو اس معاملے کو کیا کہتے ہیں؟ ان الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ اس فیلڈ کی اصطلاحات. کئی اصطلاح اگر ہو جائیں تو اصطلاحات کہتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو ہم کس فیلڈ کی اصطلاح پڑھ رہے ہیں؟ حدیث کی اور فقہ. سمجھ میں آیا؟ آگے بڑھیں گے. اب ہم آگے آتے ہیں، ان تین بنیادی باتوں کو سامنے رکھتے ہیں. حدیث اس کو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور فعل اور تقریر. لیکن کیا اس میں اور زیادہ باتیں بڑھائی جا سکتی ہیں؟ کیا ایسی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق آئی ہیں کہ جو ان تین چیزوں کے باہر بھی دکھائی دیتی ہیں، تاکہ ہم اور غور کریں کہ اور بھی حدیث میں ڈیفینیشن میں ایڈیشن ہو سکتا ہے؟ کیونکہ کچھ تعریفات بنیادی ہوتی ہیں اور پھر کچھ اس میں اضافے بھی ہو سکتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں ایسا کیا ہے. پہلے ہم اس بنیادی بات کو لیتے ہیں پھر اس کے آگے چلتے ہیں. نمبر 1 قولی حدیث. نمبر 1 قول، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات. آپ نے کچھ کہا. مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. محمد اللہ کے رسول ہیں. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رمضان. اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. اس کو امام بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. یہ حدیث کس صحابی کی ہے؟ ابن عمر. کس کی بات بیان کر رہے ہیں؟ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا ہوا فرمان ہے، یہ عمل ہے.
कहा तो सुना, तो वो कही हुई बात को क्या कहेंगे? कौली हदीस। इसको क्या कहेंगे? कौली हदीस। कौल से जुड़ी हुई। कौल का मतलब क्या होता है? कही हुई बात, स्टेटमेंट। आगे आइए, फ़िअली हदीस। फ़िअल का मतलब क्या होता है? अमल करके। इसका फ़िअल का प्रयोग फ़िअल, फ़अल अरबी ज़बान में बेसिक लफ्ज़ होता है। आपने मंगल और जुमेरात को, कितने लोग अरबी में आ रहे हैं? बात यह अरबी का भी कोर्स शुरू हुआ है, तो जो लोग अरबी सीखना चाहते हैं, अरबी ज़बान, क्योंकि इसमें आपको बहुत मदद मिलेगी उससे, तो वो लोग आ सकते हैं मंगल और जुमेरात। फ़अल अरबी ज़बान में बुनियादी लफ्ज़ है, और फ़िअल के माना क्या है? काम, अमल। फ़िअल का मतलब होता है कोई काम। तो फ़िअल हदीस वो है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़िअल हो, आपका अमल। यानी कोई सहाबी कहे आपने ऐसा ऐसा किया, उसमें कहा कुछ है नहीं, तो उसको क्या कहेंगे? फ़िअली हदीस। मिसाल के तौर पर आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली रकअतैनि खफीफतैन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे। रकअतैन, कैसी नमाज पढ़ते? 2 रकअतें नमाज पढ़ते थे। खफीफतैन, खफीफ के माना होते हैं हल्का। खफीफ हल्का, हल्का यानी ज्यादा जिसमें लंबा क़ियाम, लंबा रुकू, लंबा सज्जा न हो, उसको क्या कहते हैं? हल्का, खफीफ। 2 हल्की रकअतें पढ़ते थे। बैन निदाई वल इक़ामत मिन सलाति सुब्ह, निदा और इक़ामत के बीच में। निदा किसको कहते हैं? अज़ान। निदा के माना क्या है? पुकारना। क्या हाथ पुकारना निदा है लुग़वी एतबार से, लेकिन यहाँ निदा से मुराद क्या है? अज़ान। अज़ान कौन सी अज़ान है यहाँ पर? बैन निदा वल इक़ामत। इक़ामत के माना क्या है? कायम करना। अक़ामा से, क़ामा से। इक़ामत के माना क्या है? कोई चीज़ कायम करना। यहाँ इक़ामत से मुराद क्या है? दीवार कायम करना। इक़ामत यानी जो मुअज्जिन इक़ामत पढ़ता है, हमारे उसको तकबीर बहुत सारे लोग बोलते हैं। तकबीर नहीं, एक्चुअली इक़ामत उसका नाम है। इक़ामत, बहुत लोग अक़ामत बोलते हैं। अक़ामत नहीं, क्या है वो? इक़ामत। बहुत सारे अक़ामत दीन बोलते हैं, वो क्या है? असल में लफ्ज़ भी गलत बोलते हैं, वो इक़ामत है। तो बैन निदाई वल इक़ामती मिन सलाति सुब्ह, सुबह की नमाज में अज़ान और इक़ामत के बीच में 2 हल्की रकअतें पढ़ते थे। ये क्या है? इसमें क्या बयान किया गया है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल। तो ये हदीस कौन सी हुई? पहली हदीस। इसका ऐसा कोई ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है कि पहली हदीस है, कौली हदीस है, ऐसा ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन कहीं फ़िक़ही मामलात में बहुत अहमियत इसकी होती है। जब हम उसूल फ़िक़ह में आएंगे तब मैं उसको बताऊँगा इसकी क्या ज़रूरत होती है। कौली हदीस को तरजीह देंगे या पहली हदीस को तरजीह देंगे, तो इस मसले में इस तरह से होता है। तो बहरहाल यहाँ पर क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फज्र की अज़ान और इक़ामत के दरमियान 2 रकअतें हल्की पढ़ते थे। इससे क्या बात मालूम पड़ी? मसला क्या सामने आया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फजर की नमाज से पहले क्या पढ़ते थे? 2 रकअत नमाज। अब 2 रकअत कैसी पढ़ते थे? बहुत लंबी नहीं। और आप हमेशा कितनी पढ़ते थे? 2 का मामूल था। 2 से ज़्यादा पढ़ना चाहिए
نے روایتیں کی ہیں. اتنے سارے مسائل فجر کی سنت کتنی دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ بہت ڈیپ مسئلہ ہے، زیادہ ڈیپ مت جاؤ گمراہ ہو جاؤ. اس کو حدیث سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے، صرف عالم علماء کا کام ہے. نہیں سمجھے آپ کوئی حدیث؟ کچھ حدیثیں مشکل ہوگی، دنیا کی کون سی ہر بات آسان ہوگی، لیکن وہ سمجھنے کی کوشش کرتے کہ نہیں کرتے. نہیں باتیں بہت مشکل ہوتی ہے مت سمجھو، ایسا کرتا ہو. کوئی بات مشکل ہوتی ہے، کوئی بات آسان ہوتی ہے. تو مشکل رہتی بات ہے، اس لیے آسان بھی نہیں سمجھنے کا. جو آسان کو سمجھیں گے، جو مشکل ہے علماء کے حوالے کریں گے سمجھاؤ. تو حدیثوں میں بھی ایسا ہے، کچھ حدیثیں کیا ہیں بہت آسان ہے، کچھ حدیثیں مشکل ہیں، اسی لیے علماء ہیں. لیکن مشکل حدیثوں کی وجہ سے حدیث سے ہی بھاگو. کچھ جاب بہت مشکل رہتے، بہت محنت کے رہتے، جاب ہی مت کرو. آدمی ایسا کر، کچھ دوائیوں میں ملاوٹ ہوتی ہے، دوائی مت کھاؤ. کھانے میں تیل میں گھی میں ملاوٹ ہوتی ہے، کھاؤ ہی مت، مر جاؤ. کریں گے ایسا؟ نہیں کرتا آدمی. آدمی زندگی میں بڑا عقل مند ہے. دین کے معاملے میں بولا بھلا چالو، بولا بنتا لیکن چالاکی سے بولا بنتا. جہاں بننے کا بنتا، جہاں نہیں بننے کا نہیں بنتا. یہ چالو ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو معلوم ہے کہاں بولا بننے کا. اللہ رہے. تو یہ کتنی آسان حدیث ہے، اس سے معلوم پڑا کہ ایک حدیث ایک عمل ہم کو دلیل کے ساتھ معلوم پڑا. یہ برکت نہیں. ہم اگر ایسا سوچیں تو شکر پیدا ہو. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ایک دم ٹاپ حدیث میں سے. دوسری بات، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل گھر کی آپ کی بیوی بتا رہی ہے سب سے قریب ہے، اور بھی پکی بات. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے سب سے پہلی نماز ہماری کون سی صبح اٹھتے ہیں؟ فجر. اس میں سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ سنت. سنت کتنی ہے؟ کیسی؟ آج تک کبھی معلوم پڑا تھا کسی اور ذریعے سے؟ یہ حدیث میں کسی نے بتایا. حدیث میں کتنی کلیئر بات ہے. تو فجر کی 2 سنت ہے، اذان اور اقامت کے بیچ میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. کہاں پڑھتے تھے؟ بھی بتا رہی ہے. اور کیسی پڑھتے تھے؟ تو یہ پہلی حدیث ہم کو مل گئی، اس کی ایک دلیل ہم کو مل گئی. یہ بخاری مسلم میں زندگی میں ایک دلیل کے ساتھ ہم لوگ مر سکتے ہیں. ہے کہ نہیں؟ ایک دلیل مل گئی. ایسی کئی دلیلیں جمع کیے تو یہ علم ہے. آپ کسی کو بتاؤ گے اس دعا میں آپ کا حصہ ہے. نبی کی کوئی بات نقل کرے آگے، اللہ اس کو سرسبز و شاداب رکھے. تو دیکھیے یہ حدیث آپ کو مل گئی. ایسا کہ کتنا اچھا لگتا ہے. اور سرسری علم حاصل کر لیے تو اس کو برکت نہیں ہوتی. عظمت کے ساتھ علم حاصل کرنا علم میں برکت پیدا کرتا ہے. ٹھیک، آگے بڑھیے. تقریر ایک ہوا اور دوسرا ہوا فعل. اب تیسرا کیا ہے؟ تقریر. تقریر سے مراد رضامندی، خاموش رضامندی جس کو آپ کہیں. اور کبھی اقرار اس پہ زبانی بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ پاور. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی کسی چیز کے سلسلے میں کیا ثابت کرتی ہے؟ ایکسپٹڈ، رضامندی. ہاں، یعنی وہ غلط نہیں ہے. دیکھتے ہیں کیا ہے. قیس بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، یصلی، جو نماز پڑھ رہا تھا، بعد صلاۃ الصبح، صبح کی نماز کے بعد، رکعتین، 2 رکعتیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جو صبح کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھ رہا تھا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الصبح رکعتان، صبح کی نماز 2 رکعتیں ہیں. یعنی 2 رکعتیں ہیں تو یہ 2 اور پڑھ رہا ہے، یعنی تیرے نزدیک کتنی ہے؟ تو 4 پڑھ رہا ہے. 2 ہی ہو گئی نا، ختم ہوا نا، اور کتنا پڑھ؟ تو آپ نے کیا کہا؟ صبح کی نماز 2 رکعتیں ہیں، یعنی 2 ہی تو ہے، اور کیا پڑھ رہا تھا؟ 2 کے 4 اس پر سنت اور 2 سنت. تو آپ دیکھیے یہاں 2 کہا جا رہا ہے، سے مراد فرض. تو معلومات یہ فرض
کہ پہلے پڑھا تھا کہ بعد میں؟ دو وجہ سے، ایک تو جملہ خود آپ کہا، دوسرا راوی بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ راوی کیا کہہ رہے ہیں اس میں؟ کب پڑھی؟ بعد صلاۃ الصبح، صبح کی نماز کے بعد۔ فقال رجل، جب آپ نے کہا تو اس شخص نے کہا انی لم اکن صلیت الرکعتین اللتین قبلہما، میں نے نہیں پڑھی تھی دو رکعتیں جو اس سے پہلے ہوتی ہیں، یعنی فرض نماز سے دو جو پہلی ہوتی ہیں وہ میں نے پڑھی تھی۔ معلوم سنت فرض کے کب ہے؟ جو پہلے ہوتی ہے معمول کب ہے؟ وہ میں نے پڑھی تھی، جو پہلے پڑھی جاتی وہ نہیں پڑھی تھی میں نے، تو فصلیتهما الآن، تو اب میں اس کو پڑھ رہا ہوں، یعنی فرض کے بعد۔ تو راوی کیا کہتے ہیں اس کے آگے؟ فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکت، سکوت، خاموش، آپ اس پر چپ ہو گئے۔ تو اب یہاں اصول فقہ میں بھی ہم آئیں گے اس کے واپس، لیکن پھر بھی یہاں ہم دیکھ لیتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، چونکہ اس موضوع سے متعلق ہے۔ تو اس سے ثابت کیا ہوا؟ ڈانٹے نا۔ اب بہت سارے لوگ ان کو واقعی حدیث کیسے سمجھنا چاہیے یہ نہیں معلوم ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ کہاں سے مطلب لینا چاہیے وہاں سے نہیں لیتے ہیں، جہاں سے نہیں لینا چاہیے وہاں سے مطلب لیتے ہیں۔ ویسے کہاں سے لیتے ہیں ہم لوگ؟ جیب میں سے کہ ٹوپی کے نیچے سے؟ ٹوپی کے نیچے آتا ہے پیسے نکالتا ہے۔ ہر چیز کی ایک جگہ ہوتی ہے کہ کہاں دیکھا جائے، کون سی چیز کو دلیل بنایا جائے، پوری بات کو کس طرح سے سمجھا جائے۔ اب یہاں دیکھو کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ چکے ہیں، فرض نماز دو، ایک آدمی کھڑا ہو کے 2 رکعت پڑھنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے یا نہیں؟ چپ رہے نا؟ ایڈ میں چپ رہے یا پہلے؟ پہلے چپ رہے لوگ جاگ رہے۔ اس آدمی کے جملے سے پہلے کچھ معاملہ ہوا، جملے کے بعد کچھ معاملہ ہوا۔ جملے سے پہلے آپ نے کیا کہا؟ صبح کی نماز 2 رکعت ہے نا، کیا پڑھ رہا ہے تو اس طرح سے آپ صبح کی نماز 2 ہی ہے، یعنی تو 2 پڑھ رہا ہے، کون سی تیری؟ یعنی کیا ہوا؟ آپ نے اس کو روکا ہے نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے سامنے کوئی ایسا کام ہو جو صحیح نہیں، آپ چپ بیٹھیں گے تو آپ نے ٹوکا، لیکن آپ کو معلوم تھا یہ کون سی پڑھ رہے ہیں؟ نہیں، عالم الغیب ہیں آپ، تو آپ نے کہا صبح کی 2 ہی ہے۔ اس آدمی کا میں نے جو 2 پچھلی تھی وہ نہیں پڑھی تھی، میں ان کو اب پڑھ رہا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نہیں پڑھنا چاہیے، اب ٹوکا۔ تو اب کلیریفیکیشن مل گیا کہ واقعی جو نماز ہے جو نہیں پڑھے تھے وہ پڑھ رہے ہیں، کوئی نئی نماز پڑھ رہے ہیں نہیں، تو جو چھٹی ہے وہ پڑھ رہے ہیں، تو آپ چپ ہو گئے، یعنی یہ چلتا ہے۔ تو اب پہلے جملے سے دلیل نہیں ہے، دوسری خاموشی سے۔ کیوں؟ دونوں سے نہیں، یعنی منع بھی ہے اور پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اسے روز کا معمول نہیں بننا چاہیے، اس سے روز کا معمول نہیں بننا ایسا اس میں کہاں ہے؟ لیکن بات اپنی جگہ صحیح ہے، کیسے؟ ٹوکا بھی اور منع بھی نہیں کیا، مگر اتنی بات ہے کہ اس سے روز کی عادت پر ٹوکنا اس میں معمول کے لیے ٹوکا گیا تھا یا نماز کون سی ہے معلوم نہیں پہ ٹوکا گیا تھا؟ کیا آپ کو معلوم تھا یہ آدمی کون سی نماز پڑھ رہا ہے؟ تو معمول کے معاملہ اس میں نہیں ہے، سمجھ رہے بات؟ اور کیا انہوں نے معمول بنایا تھا اس نے ٹوکا؟ تو معمول کا مسئلہ اس میں نہیں۔ دیکھیے حدیث کو سمجھنا کیسے، کیا آپ کے سامنے تھا کہ معمول ہے؟ تو پھر معمول کی دلیل لے سکتے ہیں اس سے؟ کیس وہ ہے ہی نہیں، آپ کو معلوم نہیں کون سی نماز پڑھ رہا ہے، اب وہ کھڑے ہو کے نماز، یہ کون سی نماز ہے؟ ہمارے یہاں نماز نہیں پڑھی جاتی ہے مدینہ میں، فجر کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی، یہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے؟ تو فجر کے بعد 2 ہی ہے، میں نے جو پہلے 2 نہیں پڑھا وہ پڑھ رہا ہوں، یعنی نماز کون سی بتا رہا ہوں اور آتھینٹک نماز پڑھ رہا ہوں۔
रोज नमाज पढ़ रहा हूँ, कोई नई नमाज, तो मना किसके लिए है? और कोई नई नमाज नहीं चलेगी, जो ऑलरेडी 2 सुन्नत है वो चलेगी। तो आप खामोश क्यों हो गए? इसलिए कि अब ये चल सकता है। मामूल नहीं बनाना चाहिए, लेकिन इसकी दलील है कैसे? नहीं है, क्या है? है फेल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये था कि अज़ान और इकामत के दरमियान पढ़ा करते। वो पिछली हदीस में है, वो है अपनी जगह दलील, इसमें है क्या? इसमें नहीं है। फर्ज नमाज का जिक्र होना, फर्ज नमाज का जिक्र है। हदीसों में सब होता है, थोड़ा होता है लेकिन गौरव चाहिए उसमें। और वाकई ये जो हम इसके बात करने वाले हैं फिक़्हुल हदीस, उसूलुल फिक़्ह क्या है, और इंशाअल्लाह कोई हमें 30-40 हदीस से 50 हदीस ऐसी लेंगे कि जिनमें बहुत सारी बातें होती हैं लेकिन आम आदमी उसमें समझ नहीं पाता है। तो हम वो भी एक कोर्स करेंगे इंशाअल्लाह कि वाकई इसमें कितनी बातें होती है। उलमा ने 20-20, 30-30 मसाइल एक हदीस से बताए। तो ऐसी हदीस से सुन के हम एक कोर्स उसका भी करेंगे इंशाअल्लाह फिक़्हुल हदीस की। कोई बात है इसमें? लेकिन वो नमाज मालूम नहीं की पे ताजुब है। इसमें वो जो 2 सुन्नत है बाद में नहीं पढ़ने की या मामूल नहीं बनाने की दलील कहाँ है? है कि नहीं? पहले इतना तो नहीं ना, है कि नहीं? बोले आमीन में बोले, देखें किधर जाएगा। इसमें है सहाबी का जुमला क्या है? ऐ अल्लाह के रसूल, जो इससे पहले 2 पढ़ी जाती है वो मैंने नहीं पढ़ी थी, मालूम मामूल 2 पहले का है, बाद में नहीं बनाना चाहिए। समझ में आ रही बात कि कब पढ़ी जाती है ये? अब जो जहां अमल किया जाता है उसको छोड़ के कहीं और का मामूल बना सकते हैं, क्योंकि इसका मामूल पहले का है, बाद का नहीं है। छूट गई इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ या मैं पढ़ता हूँ हमेशा से, तो छूट गई तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मामूल बनाने की दलील है। समझ में आ रही बात? ये चीजें हदीसों से निकलती है। बहरहाल हम आगे बढ़ेंगे। इस हदीस को इमाम अबू दाऊद, तिरमिज़ी और इब्न माजा ने रिवायत किया। देखिए हदीसों में बहुत कुछ होता है और ये दलीलें हैं हमको अहादीस से मिलती हैं। इसलिए हमारा मनहज क्या है? अल किताब व सुन्नह अला फ़हम सलफ़ उम्मह। सलफ़ ने से यही मसला बस किया है कि फजर की 2 सुन्नतें अगर किसी की छूट जाएं तो वो फौरन फजर के बाद यानी फर्ज नमाज के बाद उसको पढ़ सकता है, पढ़ सकता है, इसकी इजाजत है। अगरचे अफजल क्या है? सूरज निकलने के बाद पढ़, उसके लिए और बताया है, लेकिन ये क्या है? जायज है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुकूत से चीज़ों का जवाब साबित होता है कि चलता है, चलता है। समझ में बात? मज़ीद इसमें ये कहता हूँ मामूल है उसको बनाना चाहिए कि नहीं, इसके लिए और एक बात इसमें क्या है, अगर वाकई वहाँ ये मामूल होता कि फजर के बाद 2 पढ़ी जाती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछने की जरूरत थी? मामूल है, एक नई चीज मिल रही है ना। समझ में आ रही ना? गौर कीजिए हदीस कि आप पूछ रहे हैं कि 2 ही तो है, ये कौन सी पढ़ रहा है? तो अगर सभी लोग पढ़ते थे इस तरह से 2 तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से पूछते थे? तो कोई आदमी बोल सकता है इसका मतलब नहीं पढ़ना चाहिए, इसलिए कि कोई नहीं पढ़ते थे, एक पढ़ा उससे चली ले रहे आप। तो क्या हम ये कहेंगे कि नहीं पढ़ सकते क्योंकि एक आदमी के पढ़ने से साबित होता है कुछ? यहाँ आपका क्या अगर कोई आदमी बोलता है ऐसा हदीस है तो हम उसको समझते भी चलेंगे, इसलिए मैंने दलील बहुत सुन के लिया। क्या कोई आदमी ये कहे देखो नबी को ताज्जुब हो रहा है कौन सी नमाज है, यानी ये पढ़ी नहीं जाती थी तो तुम मत पढ़ा करो, ये पढ़ना सही नहीं है, अगर किसी की छूट जाए तो नहीं पढ़ना चाहिए फजर के बाद में, तो क्या ऐसा ही है? क्यों? तो तुम नबी का अमल लोगे कि सहाबी का? दोनों का अमल लेंगे, यानी पहले भी पढ़ेंगे और छूटने के बाद। समझ
سمجھ میں آئے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض سنت چھوٹنے کے بعد آپ نے اس کی قضا کی ہے. سنت کی قضا سنت ہے، پڑھی جا سکتی ہے. یہ ایک الگ مسئلہ ہے. ہم جب عمدۃ الاحکام وغیرہ کا درس دیں گے تب انشاءاللہ اس پہ دیکھیں گے احکام وغیرہ. ہمارا استدلال صحابی کے عمل سے نہیں ہے بنیادی طور پر، اگر چونکہ شامل ہے. ہمارا استدلال کا مطلب دلیل لینا، ڈیڈکشن جس کو آپ کہتے ہیں، انفرنس آپ کہتے ہیں. ہمارا دلیل لینا صحابی کے عمل سے بنیادی طور پر نہیں ہے، اگرچہ وہ بھی دلیل لیتے ہیں، لیکن یہاں اصل چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ چیز ہونا اور آپ کا اس پر راضی رہنا ہے. تو جب آپ راضی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو فلاں ابن فلاں کو کیا پرابلم ہے اس میں؟ اگر پرابلم ہوتا تو نبی کو ہوتا. جب نبی کو پرابلم ہے تو تیرے کو کیا پرابلم ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس طرح سے استدلال ہمارا ہے. ہاں یہ بات اپنی جگہ یہ ہے کہ اس کو معمول بنانا چاہیے. نمبر 4، اب دیکھیں یہ 3 چیزیں بنیادی تھیں، قول، فعل اور تقریر، جو بیسیکلی عام طور سے حدیث کے بارے میں ڈیفینیشن بتاتے ہوئے علماء نے ذکر کی. لیکن اور ایسی روایات آئی ہیں جن میں ان کے علاوہ بھی باتیں آ سکتی ہیں، تو ہم ان کو حدیث سے باہر نہیں نکال سکتے. یہ نہیں بول سکتے دیکھو اس میں نہ قول ہے، نہ فعل ہے، نہ تقریر ہے، اس لیے حدیث نہیں. ایسا نہیں بول سکتے. آئیے دیکھتے ہیں ایسی کون سی حدیث ہے. جیسے ہم نے کہا جسمانی صفت، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دکھائی دیتے تھے، آپ کا چہرہ کیسا تھا، آپ کے ہاتھ کیسے تھے، آپ کا قد کیسا تھا. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کیسی تھی، آپ کے بارے میں تفصیل. تو یہ جو تفاصیل ہیں آپ کی جسمانی صفت کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے آپ کیسے تھے. اس میں قول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، آپ کا فعل ہے، اور اس میں تقریر آپ کے سامنے عمل اور آپ خاموش ہے، کچھ ہے تو آپ کے بارے میں بیان کیا جائے. تو قول میں بھی نہیں آتا ہے، یہ فعل میں بھی نہیں آتا ہے، اور تقریر میں بھی نہیں آتا ہے. دیکھیں مثال کے طور پر. اور حدیث کہاں ہے؟ بخاری اور مسلم دونوں میں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ما مسست حریرا ولا دیباجا. مسست چھونا، میں نے نہیں چھوا حریر یا دیباج. ریشم کی مختلف قسمیں ہیں، کسی کو حریر کہتے ہیں، کسی کو دیباج کہتے ہیں. تو میں نے کوئی حریر یا دیباج کا کپڑا ایسا نہیں چھوا الینا من کف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کف سے، ہتھیلی سے زیادہ نرم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کیسا تھا؟ ایک دم نرم. اور آپ کا ہاتھ اتنا نرم تھا کہ کوئی ریشم کا کپڑا میں نے ایسا چھوا نہیں جو اتنا ملائم نرم. اب اس میں نبی کا قول ہے، فعل، اور آپ کا تقریر، آپ کی جسم کے بارے میں کوئی بات ہے. ولا شممت ريحا قط او عرفا قط اطيب من ريح او اطيب من ريح او عرف النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں نے کوئی بو، خوشبو، عطر کوئی ایسا نہیں سونگھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے، آپ کی بو سے زیادہ خوشبودار، آپ کے پسینے سے یا آپ کی خوشبو سے زیادہ اور اچھی خوشبو میں نے کوئی عطر نہیں، کوئی کچھ خوشبو نہیں. اتنی آپ کو پہچانا جاتا تھا اگر آپ گئے یہاں سے کچھ خوشبو آتی تھی. اتنے پاک صاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہو گئے، اور صحابہ کو کتنا اچھا لگتا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیوں کا ذکر ہے اور آپ کی خوشبو کا ذکر ہے. یہ باقی 3 چیزوں میں آتا ہے، اس لیے ہم کیا کہیں گے، کہاں ڈالیں گے اس کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت، جسمانی صفت، اور آپ کی جو بھی لوازمات ہیں، آپ کی چیزوں کے سلسلے میں بھی، خوشبو وغیرہ کے سلسلے میں بھی آتا ہے. 5، آپ کی اخلاق کی صفت. ایک ہوتا ہے عمل، ایک ہوتا ہے اخلاق. جیسے
کوئی آدمی کسی غریب کی مدد کرے تو اس عمل سے سخاوت ظاہر ہوتی ہے، لیکن سخاوت کسی میں ایک صفت ہوتی ہے، اس کو موقع ملا نہیں ملا لیکن وہ کیا ہے، اندر سے سخی ہے۔ تو صفات جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کیا کیا ہے، آپ کیسے تھے، نرم دل تھے، آپ سخی تھے، بہادر تھے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ کی صفات ہیں، ایک ہوتی صفت، ایک ہوتا ہے عمل، ایک ہوتی ہے صفت اور ایک ہوتا ہے عمل۔ عمل نہ ہو کہیں تب بھی صفت باقی رہتی ہے، ہم اس صفت کا اظہار کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں بھی ہوتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی بہت انٹیلیجنٹ ہے، کسی کو معلوم ہو یا نہ ہو کیا انٹیلیجنٹ رہے گا کہ نہیں رہے گا، تو کسی کو بھی معلوم نہیں عقل مند ہے تو یہ عقل مند نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے، وہ فی نفسی ہے عقل، اس نے اظہار نہیں کیا، لیکن کبھی اس نے ایسا جواب دے دیا باقی معلوم پڑا، ہاں ایسی بات کیا اس نے، بہت پتہ کی بات بولا اس نے، تو اس کی عقل مندی ظاہر ہوتی ہے۔ تو صفات اپنے آپ ہوتی ہیں، ان کا اظہار کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو صفت ایک انسان کا ملکہ ہے، اس کے اندر کی ایک صلاحیت ہے، کبھی اس کا اظہار ہوتا ہے عمل سے، کبھی عمل نہیں کیا تو اظہار بھی نہیں ہوتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ با اخلاق انسان تھے، آپ سب سے اچھے اخلاق والے تھے۔ اب اس میں کوئی آپ کا قول ہے، فعل ہے، آپ کے بارے میں کوئی تقریر ہے؟ نہیں، تو تینوں بھی چیزیں یہاں پر نہیں آ رہی، لیکن اس میں کیا بیان کیا جا رہا ہے، آپ بہت با اخلاق انسان تھے، تو یہ بھی کیا ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے، اس کو صفت خلقی کہیں گے۔ تو اب دو چیزیں ہم نے دیکھی یہاں پر، صفت خلقی اور صفت خلقی۔ عربی زبان خلق اور خلق، خلق اور خلق، اگر اس میں سے حرکات آپ ہٹا دیں، زیر زبر جس کو کہتے ہیں، تو دونوں بھی کیا دکھیں گے، ایک جیسے دکھیں گے، لیکن دونوں کا مطلب الگ الگ ہے۔ خلق کا مطلب کیا ہے، خلق ظاہری ڈھانچہ، اور خلق کا مطلب ہوتا ہے اخلاق۔ خلق کا مطلب کیا ہوتا ہے، اخلاق۔ تو خلق اور خلق یہ دونوں میں فرق ہے۔ تو صفت خلقی اور صفت خلقی، انک لعلی خلق عظیم افعینا بالخلق الاول۔ تو خلق بھی قرآن میں لفظ ہے اور خلق بھی لفظ ہے، دونوں کا الگ الگ مطلب ہوتا ہے۔ بہرحال تو صفت خلقی ہم نے دیکھی، اور آئیے سیرت یعنی تاریخ، آپ کے دور میں کوئی ایونٹ، کوئی واقعہ، کوئی حادثہ، کوئی بات جو آپ کی زندگی سے جڑی ہوئی، ہسٹوریکل فیکٹ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، تاریخی حقیقت، تاریخی حقیقت جو نبی سے جڑی ہوئی ہے۔ آئیے حمام رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نے عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کو فرماتے، صحابی کہتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما معه الا 5 اعبد وامرأتان وابو بکر۔ یہ بخاری میں روایت ہے۔ کہتے ہیں حضرت عمار رضی اللہ عنہ، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ایسے حال میں کہ وما معه، آپ کے ساتھ کوئی نہیں تھا، سوائے الا 5 اعبد، سوائے 5 غلاموں کے، یعنی آپ کے ساتھ دین پر چلنے والے کتنے لوگ تھے، 5، وہ بھی کون،
غلام آزاد بھی نہیں، اور وامرأتان دو عورتیں، اور ابو بکر کہ ابو بکر ہیں اور دو عورتیں ہیں غالباً خدیجہ اور سمیہ رضی اللہ عنہ، ابتدائی مرحلے میں مسلمان ہونے والے، اور 5 غلام بلال فلان تو رضی اللہ عنہ اجمعین۔ تو میں نے ایسے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ جس میں آپ تھے، آپ کے ساتھ 5 غلام تھے، 2 عورتیں تھیں، ایک ابو بکر، بس اتنے ہی مسلمان تھے۔ اس میں قول فعل تقریر کیا ہے؟ لیکن اس میں کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بات تاریخی بیان کی گئی ہے۔ اس سے کئی چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ کیا فائدہ ہے بیان کرنے کا، کوئی بتا سکتا ہے؟ کیا کیا بات اس میں فائدے کی ہے؟ اس سے کیا ہو قول ہے، کوئی دینی مسئلہ نہیں کرتا ہے اس میں، اس سے دینی کیا فائدہ ہے؟ اس میں دیکھیے نہ قول نبی کا فعل ہے نہ تقریر ہے، تو اس سے دین کا کیا رشتہ ہے؟ بس بات ہے، اس کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں آپ کے بارے میں یہ شروعاتی دور میں کتنے لوگ ایمان لائے؟ پہلے دور میں کتنے لوگوں نے ایمان لایا؟ آپ کی سیرت کی تاریخ ایسی جتنی چیزیں ہیں، ایسی روایات بہت مفید ثابت ہوتی ہیں، بہت سارے اعتراضات اور شبہات کو دور کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے شروع کے دور میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، غلام بھی تھے، آزاد بھی تھے، اور زیادہ تر کون تھے؟ تو آپ کی بات ماننے والے ابتدائی مرحلے میں کون تھے؟ ایک دم سماج کے ایسے لوگ جو طاقتور، ایک بات شروع میں غلام لوگ بھی اتنے ڈیرنگ والے تھے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ سعادت، اس میں آپ غلام کی فضیلت بتا سکتے ہو کہ اسلام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں پہلے کون تھے؟ یعنی پہلے کے لوگوں میں غلام بھی تھے، کہ اس دور کے غلام بھی اتنے انٹیلیجنٹ سمجھدار لوگ، اسلام میں اتنی فضیلت ہے، اور 5 غلام آپ پر ایمان لائے تھے۔ تو اگر اسلام میں غلامی کے بارے میں غلط باتیں ہوتی تو ایمان لاتے؟ کوئی ایمان لائے؟ پھر عورتیں، شروع میں عورتیں بھی ایمان لائے، اور آزاد لوگوں میں مردوں میں سب سے پہلے کون مسلمان ہوا؟ تو شیعہ میں بہت بھاری ہے، سمجھ آئے؟ یہ روایت آپ شیعہ کے مثال پر دیکھو، یہ ابو بکر پہلے مسلمان، آزاد لوگوں میں سب سے پہلے کون ہے؟ حضرت علی بھی تھے، لیکن وہ کون تھے؟ بچے تھے، ابھی تو باریک نہیں میں تھے، چھوٹے تھے، لیکن ایک دم میچور جس کو آپ کہیں گے، بڑی عمر والا آدمی، سمجھداری کی عمر کو پہنچ چکا ہے۔ ان میں کون تھا؟ ابو بکر صدیق، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک دم ابتدائی دور کے مسلمان ہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی جو آپ کی خلافت سے جا کے گزرے گی، آپ پر اعتراضات اور جوابات اس کے دینے میں کام آئیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ایسی روایت بات ہوتا ہے، اس میں کیا نہیں کرتا، بہت نکل رہا ہے آپ کے پاس، اتنا ڈول ہونا چاہیے، اور اتنا آپ کے پاس بار بار نکالنے کے لیے کنویں میں ڈال کے رسی طاقت ہونا چاہیے۔ بہرحال اور بھی بات اس میں بتائی جا سکتی ہے۔ اس میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عمار رضی اللہ عنہ نے اس دور میں دیکھا ہے، اور اس وقت میں یہ خود بھی مسلمان تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں دوسری روایت سے، لم يتزوج النبي صلی اللہ علیہ وسلم على خدیجہ حتی مات، اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ کیا روایت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح نہیں کیا، لم يتزوج، زوجہ نکاح کرنا، زواج زوج سے، زوج جوڑا، تو آپ نے نکاح نہیں کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح نہیں کیا، علی خدیجہ، خدیجہ پر، یعنی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی موجودگی میں، حتی ماتت، یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوا کسی اور سے نکاح
تو اس میں قول فعل تقریر ہے، جسمانی صفت ہے، اخلاقی صفت کیا ہے؟ اس میں غور کریں گے تو وہ نکلے گا. تو اس چیز کو کہاں فٹ کریں گے آپ؟ سیرت. اس کا کچھ فائدہ ہے کہ نہیں بھائی؟ ہے. کیا فائدہ ہے؟ کون بریکٹ کھول کے بتائے؟ لائٹ ٹھیک ہو جاتی ہے. سب سے پہلی بات یہ معلوم کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی شادی حضرت خدیجہ سے. نمبر 1 کیا اس میں وہ ہے؟ اگر چاہے ہسٹوریکلی اسٹیبلشڈ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے نکاح میں حضرت خدیجہ تھی، تو ان کی موجودگی میں آپ کا دوسرا، یعنی ان کے ساتھ کوئی دوسرا نکاح جمع ہوا نہیں. بس تیسرا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد میں، یعنی بڑی عمر میں 50 سال کے بعد میں تقریباً دوسرا نکاح. یعنی باقی اور روایت سے آپ ملا کے دیکھیں، کیونکہ یہ صحیح روایت ہے، مسلم کی روایت ہے، اور یہ مسلم کی روایت بہت پاورفل روایت ہے. تاریخ اعتبار سے تاریخ سے زیادہ مرتبہ ہوتا ہے حدیث کا. تو یہ حدیث میں بات باقی تاریخ ہے، یعنی بہت بڑی بات ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کس عمر میں نکاح ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ کی عمر کتنی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 25 کہاں ہے؟ 25 تھی نا، اور خدیجہ کی 40. تو کب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ مکہ میں آپ کے ساتھ تھی یا مدینہ میں بھی تھی؟ مدینہ میں کون سے سال میں انتقال ہوا؟ عمر کے 65 سال. مکہ میں انتقال ہوا یا مدینہ میں؟ خدیجہ رضی اللہ عنہ مدینہ میں ہوا یا مکہ میں؟ طائف سے پہلے ہوا بعد میں؟ اس میں 2 قول ہیں. طائف سے پہلے. تاریخ کے اعتبار سے کبھی اختلاف ہو جاتا ہے کسی کے نام کے سلسلے میں کسی اور، لیکن یہ معروف چیز ہے. تو تقریباً نبوت کے 8 سال، نبوت کے بعد 8 سال تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں تھی. تو کتنے سال ہو گئے آپ کا؟ 40 میں نبوت مل رہی ہے اور 8. تو حضرت خدیجہ کی عمر کتنی ہوگی؟ 15 جوڑو آپ. 48 میں 15 جوڑیں کتنے ہوگی؟ 48 میں 10 جوڑو 58 اور 3 جوڑو 63. یعنی 63 کے آس پاس ان کی عمر تھی تب انتقال ان کا ہوا ہے. 63 کی عمر تک آپ دوسرا نکاح، اور یہ بات معروف ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ پہلا نکاح کس سے ہوا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہو رہی ہے؟ 40 اور 8 48. 48 کسی کی عمر ہے؟ کس کی عمر ہے؟ آپ نہیں، کس کی 48 اور اس سے زیادہ ہے؟ ہاتھ اٹھائیں. دیکھیے 48 سال کے ہو، اس سے اوپر کے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح کیا ہی اس کے بعد. تو فائدہ کیا ہے؟ اچھی بات ہے نکاح، لیکن فائدہ دینی علمی فائدہ کیا ہے؟ کہاں آپ اس روایت کا استعمال کر سکتے جب نبی ہیں؟ آدمی کو بہت کچھ مل جائے، اس کا استعمال اس کی عقل کی ہو. جب اللہ کے رسول جب گھر میں ہوا کرتے تھے تو ان کے جو چیزیں ہیں جو بھی کرتے ہیں وہ بھی نوٹ کرنے کے لیے چاہیے، تو وہ بھی نوٹ ہو جاتا ہے. وہ حدیث بنی جیسے سے یہ فائدہ ہوتا ہے. ایک چیز اچھی نفسانی خواہشات کے لیے نہیں، یہ بہت مفید ہمارے لیے علم کی روایت کون ہوتا ہے؟ نفسانی خواہشات کے لیے نہیں. جی
यानी कौन वजाहत करेगा ऐसे? तो बात सही है, लेकिन उसका अल्लाह एक है, इससे कनेक्शन उसका नहीं है। बहुत सारे लोग देख रहे लोग बहुत मुसलमान हो रहे हैं, वो कैसा रोकने का तो कुछ नया ही सोचा छोड़ो। और ये हमेशा से चलता है कि इतने सारे निकाह नबी ने तुम्हारे किए, तो इतने सारी औरतों से निकाह करने वाला आदमी कैरेक्टर के हिसाब से कैसा हो सकता है? नहीं हो सकता ऐसा, उनका गुनाह। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह ही आपके अखलाक की दलील है। बाद वक़्त जो इतराज होता है, वो नादान जो इतराज करता है, उस एतराज की बुनियाद ही वाकई जवाब उसका होता है। अधूरी बात हमेशा कंफ्यूजन पैदा करती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह, ठीक है, क्यों किए? ऐसा ऐसा था इसलिए किए, शहवात की वजह से, ख्वाहिशात की वजह से किए, ठीक है। पहला निकाह कब हुआ? अब खोदना शुरू करेंगे तो आगे हकीकत सामने है। बहुत सारी तोहमतें जब वजाहत उसकी होती है तो बजाय वो तोहमत के डिफेंस बन जाती है। और ये कब होता है? जब वाकई इंसान हकीकत का मुताला करता है, ऐनक सारे लगाकर कर और एग्जैक्टली फेस करना है, चलो फैक्ट्स को फेस करेंगे, ढूंढेंगे, बात सामने आती तो बात और उल्टी हो जाती है, यानी मामला सब सीधा निकल जाता है। ठीक है, शहवत के पीछे दौड़ने वाले थे, नौज बिल्लाह, आओ पहला निकाह कब किए? 25 साल की उम्र में। तू करेगा 40 साल की उम्र से? नहीं। तो ये किसकी अलामत है? शहवतों की अलामत है, अकल है नहीं, ऐसा। ठीक है, और दूसरा कोई निकाह किए, चलो एक तो पैसे के लिए इतनी 40 साल की औरत से, तो जो आदमी पैसे के लिए किया है वो आदमी दूसरा निकाह कह के लिए करेगा, अपनी सुन्नत के लिए नहीं करेगा कि नहीं करेगा? दूसरा किया कि नहीं किया? हर पैसा पैसा। और कब तक? जब तक जिंदगी है तब तक नहीं। क्या मजाक? जब तक बीवी है तब तक दूसरा निकाह नहीं। और कितनी उम्र हो रही है? 63 की बीवी औरत, क्या मामला होता है? सोचे, शहवतों के एतबार से सब खत्म हो जाता है मामला। तो शहवत 48 साल की उम्र होने तक दूसरा निकाह, फिर बाद में निकाह किए, कुछ वजह होगी। एक आदमी जो वाकई शहवतों के पीछे दौड़ने वाला है, वो अपनी जिस्मानी कुव्वत के दौर में ऐसे निकाह करेगा ज्यादा, या बाद में करेगा जब जिस्मानी कुव्वत के एतबार से वो बात नहीं होती इंसान की जिंदगी। अगरचे कंपैरेटिवली अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों से बेहतर थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी का वो हिस्सा जो असल नौजवान, आज देखिए मिसाल के तौर पर कॉलेज में कौन सी उम्र में भागते पीछे, जॉब पे लगते जब आदमी 40-50 का होता है तब भागता किसी के पीछे, कॉलेज के बाहर जाके रुक रहा है, हेडफोन लगा के जींस में की गाड़ी लेके 48-50 साल का होकर तब करता है। जब तो आदमी की जिंदगी में ठहरा आता है तब आदमी सियासत की तरफ जाता है, दोस्तों के साथ चाय की प्याली पे गपशप करता है, वो उम्र होती है उसकी, बीवी घर पे चिल्लाए वो उसकी वो नहीं होती, वो दूसरों को देख के हाँ देखो आजकल के बच्चे ऐसे, ये उम्र होती है उसकी। वाकई उम्र कौन सी होती है जिसमें आदमी की निगाह आदमी एक बार देख के वापस देखता है? वो उम्र अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसी गई? आप जाते थे गार हिरा में और ये बीवी, और बाद के दौर में आयशा ने मजाक से कहा वो बीवी, उसके तो दांत भी नहीं थे। अब तो नहीं, उससे मेरी औलाद हुई, वो ऐसी थी, वो ऐसी थी, ऐसी थी, यानी ऐसा नहीं कि कुछ बस हाँ ठीक है एक बीवी वो भी थी, उसके बारे में सुनूंगा नहीं कुछ, इतनी मोहब्बत। पहले आए हैं तो पहले बीवी के पास जमीलूनी, मुझको चादर उड़ाओ, चादर कि मुझको खतरा है अपनी जान। अल्लाह के रसूल, आपको अल्लाह रुसवा नहीं करेगा, आप ऐसे हो, आपके अखलाक ऐसे, आप लोगों के काम आते हो, लोगों की तकलीफ में आप उनका साथ देते हो, दूसरों का बोझ आप उठाते हो, जिसके पास खर्च के लिए नहीं आप उसका खर्च चलाते, अल्लाह आपको रुसवा नहीं करेगा। ऐसा कुछ हो रहा आपके साथ तो अच्छा ही होगा, बुरा कभी नहीं होगा। इतना आपको भरोसा दिलाने वाला, एतमाद, नबी को सपोर्ट करने वाला,
کیا کیلیبر کی عورت ہوگی. ایک نبی ہے جو تھوڑا اس وقت میں نبوت ابھی ملی ہے، اس کو تازہ ابھی تازہ بڑا نبی بن کے آئے، لیکن آپ تھوڑا سا نبوت کے اس بوجھ کو برداشت کرنے میں تھوڑا سا لڑکھڑا رہے ہیں. یعنی آپ کی تکلیف برداشت نہیں ہوئی. آپ کو وہ نئی چیز ایک دم، کبھی سے پہلے سوچا نہیں نبی بنوں گا. بیوی آپ کو سکھا رہی ہے، اللہ آپ کو نہیں کرے گا. آپ لے کے جا رہی ہے اپنے رشتے دار کے پاس، ورقہ کے پاس، بتاؤ کیا خواہش ہے اس کے بارے میں. آپ کو بتا رہے ہیں ایسا ہوگا، آپ کو قوم نکالے گا، میری قوم نکالے گی مجھ کو. ہاں آج نبی کو نکالے علم غیب تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیوی، اور کوئی تعجب کی چیز نہیں، کیونکہ انسان کی خوبصورتی اس کے کردار میں ہوتی ہے، اس کی صورت میں نہیں ہوتی. کئی خوبصورت کیریکٹر بگڑا ہوا دیکھنے کو جی نہیں کرے گا، لیکن ایک آدمی بدصورت ہے، حبشی ہے، کیسا بھی ہے، لیکن اس کا کیریکٹر اگر پاورفل ہے، اس کا اخلاق اگر اچھا ہے، وہ اچھا لگتا ہے، لیکن اس سے انسیت محسوس ہوتی ہے. تو خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کو بھی آپ نے 48 سال تک دوسرا نکاح نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ آپ کو تعلق اتنا زیادہ قوی تھا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی اگر یہ بات کہ شہوتوں والا معاملہ تھا تو اصل اس عمر میں نکاح ہونے چاہیے نہیں ہے. اور عرب میں نکاح ایسا کوئی سیریس معاملہ بھی نہیں تھا. کوئی آدمی عربوں میں جا کے کسی اور کے پاس جا کے بیٹھے اور کچھ بھی کر کے آئے چلتا تھا وہاں. لیکن کسی ایک آدمی نے، لوگوں نے آپ کو کاہن کہا، مجنون کہا، آپ کو کیا کچھ نہیں کہا، کسی ایک آدمی نے بھی عورت کا الزام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کبھی نہیں لگا. ایک الزام نہیں سکتا، پیسے کا الزام کبھی نہیں لگا. لیکن کیا کم سے کم الزام تو لگاتا آدمی. ان کے یہاں اتنا اسٹیبلش فیکٹ تھا، یہ وہی نہیں سکتا. یہ ایسا کیریکٹر دائی کو رکھنا آپ جا کے دعوت چل ویسا اتنا نہیں ہوتا، لیکن کوشش تو ہم کر سکتے. تو نبی اللہ کی منتخب بدل سکتے، لیکن اتباع کی کوشش ہم کر سکتے ہیں. یہ کچھ باتیں ہم کو ملتی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا بچایا، اور آپ کی زندگی آپ ایسے اعلیٰ کردار کے تھے. نبوت سے پہلے بھی آپ ایک دم مضبوط انسان تھے، نبوت کے بعد بھی آپ اور زیادہ آپ نکھرتے چلیں گے. وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیم. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم کو ملتا ہے. اس کے آگے کچھ باتیں اور ہیں، انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے. تو سمجھ میں آیا آج ہم نے کیا سیکھا؟ بہت کچھ سیکھا. اس میں سے شارٹ میں کوئی بتائے گا حدیث کی قسموں کے اعتبار سے؟ پہلی قولی دلیل، کون سی دلیل دیکھی تھی ہم نے؟ اسلام کی بنیاد راوی کون ہے؟ ابن عمر. دوسری پہلی حدیث کون سی حدیث ہے؟ دو رکعت فجر کے بعد کی سنت ہے. صحیح پہلے جانے کا نا جلدی سب صحیح. ابھی آپ کو جانے کا ہے جو کوئی نہیں کر سکتے. تیسری تقریری حدیث، فرض کے بعد دو سنت اگر چھوٹ گئی ہو فجر کی پڑھ سکتے ہیں. چوتھی صفت القی، یعنی کون سی روایت دیکھی ہم نے؟ کس کی روایت ہے؟ انس کی. کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بات زیادہ آپ کی خوشبو تمام خوشبو سے بہتر ہے. اس کے بعد صفت خلق کی کیا روایت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اخلاق والا کوئی نہیں تھا. سیرت آپ کے اوپر ایمان لانے شروع میں پانچ کون راوی ہے؟ ہماری
और क्या बात है उसमें ईमान लाने वाले कौन थे? और दूसरी बात क्या है उसमें? खदीजा रज़ियल्लाहु तआला